السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو سورہ یاسین کے فضائل اور جو روایتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہیں وہ آپ کو بتلاؤں گا۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی تخلیق سے 1000 سال پہلے، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت فرمائی۔ تو اس وقت فرشتوں نے جب یہ یاسین اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت سنی تو فرشتوں نے کہا کہ کتنے سعادت مند ہیں وہ لوگ جن پر یہ صورتیں نازل ہوں گی، اور کتنے سعادت مند ہیں وہ سینے جن کے دلوں کے اندر یہ صورتیں محفوظ ہوں گی، اور کتنے سعادت مند ہیں وہ زبانیں جو اس صورت کی تلاوت کریں گی، اس صورت کے اندر اپنی زبانوں کو تر رکھیں گی۔ اسی وجہ سے ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ جس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر شے کا ایک دل ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن کریم کا جو دل ہے وہ سورہ یاسین ہے۔ جو شخص اسے پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے 10 قرآن پاک کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کتنے قرآن پاک کا؟ 10 قرآن پاک کا اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دن کے اول حصے میں سورہ یاسین کی تلاوت کر لیتا ہے، یعنی صبح تلاوت کر لیتا ہے سورہ یاسین کی، اللہ تعالیٰ پورے دن کی ضرورتیں اس کی پوری کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اس کے پورے دن کی ضرورتیں پوری کر دیتا ہے۔ آج ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اپنی ضرورتوں کے اعتبار سے، اپنے کاروبار کے اعتبار سے پریشان ہیں، تو وہ انسان سورہ یاسین کی تلاوت کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی پوری ضرورتوں کو پوری کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی تمام حاجتوں کو پوری کروا دے گا، اور یہ سورہ یاسین کے پڑھنے کی بنا پر اس کو یہ فضیلت اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوگی۔ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات کے وقت سورہ یاسین پڑھ لیتا ہے تو وہ اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کتنے؟ اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ شب جمعہ میں، جمعہ کی رات میں سورہ یاسین پڑھنے کی بھی فضیلت اسی طرح کی آئی ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک کتاب اللہ میں سے ایک ایسی سورت ہے جس کو العزیز کہا گیا ہے، اور قیامت کے دن اس کے یاد کرنے والے کو شریف کہا جائے گا۔ وہ شفاعت کرے گی اپنے صاحب کے لیے ربیہ اور مضر کے لوگوں کی تعداد کے برابر، اور وہ کون سی صورت ہے؟ اور وہ صورت ہے سورہ یاسین کی تلاوت۔ یعنی جو انسان سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا وہ ربیہ اور مضر جو ایک قبیلہ تھا جن کے خاندان کی بڑی تعداد تھی، ان تعدادوں کے مطابق اس انسان کو جو سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہوگا اس کو سفارش کرنے کا، اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے دوزخی بندوں کو نکلوانے کا موقع ملے گا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارش کرنے والا بندہ بن جائے گا۔ اس لیے ہم تمام کو سورہ یاسین کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بڑے فضائل احادیث کے اندر وارد ہوئے ہیں، جن میں سے چند فضائل میں نے آپ کے سامنے رکھے، اس لیے ہم لوگ بھی خود اٹھ کر صبح اس کی تلاوت کریں۔ جس وقت جب بھی ہمیں رات میں سونے کے موقع پر بھی ہم اس کی تلاوت کر کے سوئیں، صبح جب ہم اٹھیں نماز پڑھنے کے بعد ہم اس کی تلاوت کریں۔ ہمیں ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل کروانے کی، ہمیں ضرورت ہے اپنی تمام حاجتوں کو اللہ تعالیٰ کے ذریعے پورا کروانے کی۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حاجتوں کو، اللہ تعالیٰ ہماری ضرورتوں کو پوری کرے۔ جب اللہ تعالیٰ خود آگے ہو کر کہہ رہا ہے کہ جو انسان سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام حاجتوں کو، تمام ضرورتوں کو پوری کر دے گا، تو کیوں نہ ہم سورہ یاسین کی تلاوت کر لیں؟ جب ہمیں معلوم ہے کہ جو چیز جس کے لیے بہت زیادہ محترم بشان ہوتی ہے، جو چیز جس کے نزدیک قدر والی ہوتی ہے، جب ہم اس کو اس سے جتنی زیادہ محبت رکھیں گے تو جو قدر والا انسان ہے، یعنی جس کی وہ چیز ہے، تو وہ انسان اس کی کتنی قدر کرے گا۔ جیسے مثال کے طور پر اگر آپ کو معلوم ہو، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے گھروں کے اندر پرندے وغیرہ پالتے ہیں، یا اپنے گھروں کے اندر جو پالتو جانور پالتے ہیں، جب کوئی انسان اپنی محبت، اپنی ہمدردی ان سے دکھلاتا ہے تو جو مالک ہے اس جانور کا، جس کے گھر میں وہ جانور پل رہے ہیں یا بڑھ رہے ہیں، وہ آدمی کی اٹریکشن، وہ آدمی کی محبت سامنے والے کے لیے دل میں اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے اس بندے کی اس چیز سے محبت کی ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو قرآن پاک ہے، اس قرآن پاک کے اندر جو سورہ یاسین ہے وہ قرآن کریم کا دل ہے، اور جو انسان قرآن کریم کا دل
محفوظ کرے گا اپنے سینوں کے اندر اور اپنے دلوں کے اندر محفوظ رکھے گا، اپنے زبانوں سے اس کی تلاوت کرے گا، تو کیوں نہیں اللہ تعالیٰ اس کی حاجتوں کو، ضرورتوں کو پوری کروائے گا۔ اس لیے میں بھی اپنے بچوں کو، جن کو میں پڑھاتا ہوں، ان بچوں کو سورہ یاسین یاد کرنے کا بڑا اہتمام کرتا ہوں۔ اس بنا پر ان بچوں کے اندر جب سورہ یاسین یاد ہو جاتی ہے، تو جب کہیں ان کو بلایا جاتا ہے یاسین پڑھنے کے لیے، تو وہ 1 منٹ میں 5 منٹ کے اندر سورہ یاسین پڑھ کر آ جاتے ہیں۔ ان کو خوشی ہوتی ہے اس بات سے کہ ہمیں وہ چیز یاد ہے جو قرآن پاک کا دل ہے۔ تو ان کی عظمت اگر ہمارے دلوں کے اندر ہوگی تو بچے اس کو یاد بھی کریں گے، اور اس کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو عظمت سے اور قرآن کریم کا دل ہونے کے ناطے اس کو پڑھیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ان بچوں کی حاجتوں بھی پوری کروائے گا، اور وہ جو پڑھنے والے لوگ ہیں وہ سفارش کرنے والے بنیں گے ان لوگوں کی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہنم میں جانے کے لائق بن گئے ہوں گے۔ تو ایسے لوگوں کی سفارش کرنے والے بھی وہ لوگ بنیں گے جو سورہ یاسین کو یاد کرنے والے ہوتے ہیں، جن کے دلوں کے اندر سورہ یاسین محفوظ ہوتی ہے۔ اس لیے تمام لوگ، جو انسان آسانی سے سورہ یاسین یاد کر سکتا ہو یاد کرے، اور جو یاد نہیں کر سکتا ہو تو وہ کم از کم سورہ یاسین کی تلاوت کا اہتمام ضرور کرے۔ اللہ تعالیٰ اس کے گھروں میں برکتیں اتارے گا، اللہ تعالیٰ اس کی حاجتوں کو پوری کروائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔